أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج اس جمعے کی مناسبت سے جس عنوان پر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قیامت کی نشانیاں۔ حضرات، ہم میں کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں موت کے بعد دوبارہ اٹھائیں گے، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب آنے والی۔ اسی طرح جو ہمارے پیارے نبی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی قیامت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ جیسا کہ جو مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ احسان کے بارے میں پوچھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام قیامت کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جو سوال کر رہے ہیں وہی بہتر جانتے ہیں، جس سے سوال کیا جا رہا ہے ان سے بھی بہتر جو سوال کر رہے ہیں وہی اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، تو مجھے ان کے نشانیوں کے بارے میں تو بتائیے کہ قیامت کب آنے والی ہے، اس کے نشانیاں تو بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نشانیاں بتاتے ہیں۔ ایک نشانی یہ بتاتے ہیں وَأَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، اور دوسری نشانی بتاتے ہیں وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَارَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں کہ جو لونڈی ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کے بہت سارے تفاسیر مفسرین نے کیے ہیں
جو محدثین ہیں اس کے بہت سارے تفاسیر کیے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اصح تفسیر اس کی یہ آتی ہے کہ جو لڑکیاں ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی سب سے زیادہ نافرمانی کریں گے۔ یہ سب سے پہلی قیامت کی نشانی ہے کہ جو لڑکیاں ہیں یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گی، یہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنیں گی۔ یہ قیامت کی نشانی، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک مرد، ایک بیٹا اپنے ماں باپ کی نافرمانی زیادہ کرتا ہے لیکن لڑکیاں نہیں کرتی ہیں، لیکن قیامت کے نزدیک ایسا ہو جائے گا کہ لڑکیاں بہت زیادہ نافرمانی اپنے ماں باپ کی کریں گی۔ اور اس کے بعد جو دوسری نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ دوسری نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے بکریاں چرانے والے، ننگے پیر والے، یعنی جن کے پاس چپل نہیں ہے پہننے کے لیے، ایسے لوگ اتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑا کریں گے اور ایک دوسرے کا کمپٹیشن کریں گے، ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ آج آپ عرب کنٹری میں دیکھ سکتے ہیں، اسلامک کنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں، وہ لوگ کیا تھے؟ وہ لوگ بکریاں چرانے والے تھے، وہ لوگ کیا تھے؟ جن کے پاس چپل پہننے کے لیے نہیں تھے۔ آج وہ لوگ دنیا کے سب سے امیر لوگ بن چکے ہیں، آج وہ لوگ دنیا کے سب سے بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اور اس کے بعد جو علماء کرام ہیں جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس کی دو تقسیمیں کرتے ہیں۔ ایک تقسیم علامات صغریٰ یعنی چھوٹی چھوٹی علامتیں، اور دوسری تقسیم ہے علامات کبریٰ، بڑی بڑی علامتیں۔ قیامت آنے سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں یا کچھ دنوں میں ہونے والی ہیں، لیکن جو علامات کبریٰ ہیں جب وہ شروع ہو جائیں گی تو ایک کے بعد دیگرے علامات کبریٰ ہوں گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت واقع کر دیں گے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جو علامات صغریٰ ہیں، جو علامات کبریٰ ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے علامات صغریٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ جو سب سے پہلی علامات صغریٰ میں سے یہ ہے بعثت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہو چکے ہیں تو ایک قیامت کی نشانی ہے، اور دوسری نشانی ہے وہ موت ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یہ دوسری نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد کہا گیا فتح بیت المقدس، جو یروشلم ہے، جو فلسطین میں آج جو بیت المقدس ہے، جو مسجد اقصیٰ ہے، اس کو فتح کیا جائے گا، وہ مسلمانوں کے انڈر آئے گا۔ یہ بھی ہو چکا ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور اسلامک کنٹری میں بیت المقدس تھی۔ اور اس کے بعد بتایا گیا طاعون امواس، یہ ایک بیماری تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کے چلی گئی۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ظہور مدعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ 30 لوگ ایسے آئیں گے کہ 30 لوگ ایسے آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آ کر کہیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد واقع ہو چکی ہے۔ تقریباً 30 لوگ ایسے تھے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اور اس کے بعد نشانی بتائی گئے ہیں ظہور نار الحجاز، حجاز کے جہاں سے آگ نکلے گی، آگ کا ظہور ہوگا، اور وہ بھی واقع ہو چکا ہے، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے ضیاء الامانت، امانت داری بہت کم ہو جائے گی، لوگ امانت میں خیانت کریں گے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی چیز امانت کے طور پر لوگوں کو دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ امانت میں خیانت جب ہونے شروع ہو جائے گی یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا انتشار الزنا، زنا بہت زیادہ عام ہو جائے گا، شادی بہت مشکل ہو جائے گی لیکن زنا بہت عام ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں جو نوجوان ہیں کالجوں میں پڑھتے ہیں، ڈگری پڑھتے ہیں، آج وہ لوگ زنا کی طرف بہت زیادہ مائل ہیں، زنا بہت زیادہ عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں، اور زنا کو وہ لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے تو شادی کے لیے بہت سارے مشکلات کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کتنے نزدیک ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا انتشار الربا، ربا کا بہت زیادہ عام ہو جانا،
یعنی سود کا بہت زیادہ عام ہو جانا. آج آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم معاشرے میں ربا کتنا زیادہ عام ہو چکا ہے. ہر گھر میں ربا پائی جاتی ہے, ہر مسلمان کے گھر میں ربا پائی جاتی ہے. ہر ایک مسلمان سود کا بیپار کرتا ہے, یا تو دیتا ہے یا تو لیتا ہے. یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا ظہور المعازف, جب قیامت کے نزدیک ہوگی, قیامت نزدیک ہوگی, اس وقت گانے بجانے بہت زیادہ عام ہو جائیں گے. آج دیکھ سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا میں جائیں گے تو گانا بجانا رہے گا, آپ اگر ٹی وی آن کریں گے تو گانا بجانا رہے گا. جہاں بھی آپ جاتے ہیں تو آج گانا بجانا بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا کثرت شرب الخمر, شراب کا پینا بہت زیادہ عام ہو جائے گا. شراب بہت زیادہ عام ہو جائے گی بیچنا, اور اس کے ساتھ ساتھ شراب پینے والے بھی بہت زیادہ عام ہو جائیں گے. اور اس کے بعد نشانی بتائی گئی ہے کثرت الزلازل, یعنی زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. زلزلے بہت زیادہ آئیں گے قیامت کے نزدیک. آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم ممالک جو ہیں, آج کتنے مسلم ممالک میں زلزلے آئے ہیں. ترکی کے اندر زلزلہ آیا ہے, موراکو کے اندر زلزلہ آیا ہے, اور کچھ ہی دنوں پہلے افغانستان میں زلزلہ آیا ہے. تو جو زلزلے ہیں یہ اس کی نشانی ہے کہ قیامت نزدیک ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کثرت النساء, مرد قیامت کے نزدیک بہت کم ہو جائیں گے اور عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. یعنی مرد جو لڑکے ہیں, جو بچے ہیں, وہ بہت کم پیدا ہوں گے, لیکن لڑکیاں بہت زیادہ پیدا ہوتی جائیں گی, اور مرد لڑکیوں کے مقابلے میں بہت کم پیدا ہوں گے. اور اس کے بعد بتایا گیا قبض العلم و ظہور الجہل, کہ علم اٹھا لیا جائے گا, علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی, جہالت کا ظہور ہو جائے گا. یعنی جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے, ان لوگوں کا انتقال ہو جائے گا. اور دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ جو ذمہ داران بنیں گے وہ لوگ جو مدرسوں کے ذمہ داران ہیں, جو مسجدوں کے ذمہ داران ہیں, وہ نااہل ہوں گے, جن کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہوگا, جن کے پاس کوئی بھی تقویٰ نہیں ہوگا. تو ایسے لوگ ذمہ داران بنیں گے, جس کی وجہ سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے نزدیک علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. اور اس کے بعد نشانی بتائی گئی ہے صدق رؤیت المؤمن, ایک مومن جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ خواب سچ ہو جائے گا. ایک مومن جو یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھانے والے ہیں, اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف خالق ہمارا ایک ہے, اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے, تو ایسا شخص جب کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب سچ ہو جائے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا کثرت الشہادت الزور, لوگ جو جھوٹی گواہی ہیں, یہ بہت زیادہ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے. اس کو کوئی بھی شخص ایسا ہوگا کہ اس کو کسی شخص کے بارے میں علم نہیں ہوگا, کسی معاملے کے بارے میں علم نہیں ہوگا, لیکن پیسوں کے لیے وہ جھوٹی گواہ دے دے گا. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اس کے بعد بتایا گیا رجوع ارض العرب, جو عرب ممالک ہیں, وہ عرب ممالک جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں جھاڑ پیڑ ایسی جگہ نہیں اگتے ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا ہے, لیکن عرب ممالک میں اللہ تعالیٰ جو پیڑ ہیں, جو درخت ہیں, اللہ تعالیٰ وہ اگائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ندیاں بھی وہاں پر بہیں گی. اور اس کے بعد نشانی بتائی گئی ہے انکشاف الفراتی عن جبل من ذهب, فرات ایک دریا ہے جو آج اس کے سلسلے میں نیوز میں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ فرات ایک ایسا دریا ہے جہاں سے قیامت کے نزدیک سونے کا پہاڑ نکلے گا. قیامت کے نزدیک فرات میں سے جو دریائے فرات ہے وہاں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. آج جو دریائے فرات تھی آج سوکھتی جا رہی ہے اور وہاں پر سونا بھی مل رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلسلے میں حدیث میں بیان کرتے ہیں جب یہ سونا ظاہر ہو جائے تو اس سونے کے لیے لوگ لڑائی جھگڑا کریں گے. آپ کے لیے, ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سونے کے پیچھے نہ جائیں, اس سونے کے قریب بھی نہ جائیں. اور اس کے بعد بتایا گیا ہے ظہور المعاصی والفحشی, قیامت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی معصیت بہت زیادہ ہو جائے گی اور فحاشی بہت زیادہ عام ہو جائے گی. لوگ گناہ کریں گے اور لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہوئے کریں گے اور اسے کوئی بھی گناہ ہی نہیں سمجھیں گے. اور اس کے بعد بتایا گیا تقارب الزمان,
وقت بہت خلیل بن جائے گا، سال مہینے کی طرح گزرے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا، اور ایک دن گھنٹوں کی طرح گزر جائے گا۔ اور اس کے بعد بتایا گیا قطع الارحام، یعنی جو صلہ رحمی ہے لوگ اسے توڑ دیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے ایسے چیزیں جس سے ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے چیزوں پر لوگ لڑائی جھگڑا کریں گے اور رشتہ داری توڑ دیں گے، دوستی توڑ دیں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کثرت التجارتی ودخول النساء فیہا، لوگ تجارت بہت زیادہ کریں گے، لوگ بزنس بہت زیادہ کریں گے، اور اس کے اندر عورتیں سب سے زیادہ ہوں گی۔ مرد بزنس زیادہ نہیں کریں گے بلکہ عورتیں بہت زیادہ بزنس کریں گی، عورتیں کاروبار سنبھالیں گی، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا تمنی الموت من شدت البلاء، قیامت کے نزدیک ایسا موقع ہوگا کہ جو مسلمان ہیں جب کوئی پریشانی ان کو لاحق ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور موت کی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی پریشانی دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دے۔ تو ایسا مسلمان ایک مومن خواہش کرتا رہے گا قیامت کے نزدیک۔ اور اس کے بعد بتایا گیا ہے کثرت الکتابتی وانتشارها، قیامت کے نزدیک کتابیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، لوگ لکھنے والے، کتابت لکھنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن تھا، حدیث تھی، لیکن آج اب دیکھتے ہیں تو بہت سارے فنون قرآن اور حدیث سے نکل چکے ہیں، اور دنیا کے علوم بھی بہت سارے نکل چکے ہیں، تو کتابت بہت زیادہ لکھی جائے گی، لوگ لکھنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے اور اسے پھیلائیں گے بھی بہت زیادہ۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا السلام علی الخاصتی، جب سلام کرتے ہیں تو خاص خاص لوگوں پر سلام کرتے ہیں، یعنی جب میں کسی شخص کو جانتا ہوں تو میں اس شخص کو سلام کروں گا، جسے نہیں جانتا یا وہ مسلمان ہے، اس کی شکل سے دکھ رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، پھر بھی سلام نہیں کرتا، یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا السرقہ، چوری، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہت سارے لوگ مسلمان ایسے ہوں گے جو اپنے ہی مال سے چوری کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے مال سے چوری کریں گے۔ اور اس کے بعد نشانی بتائی گئی ہے انشقاق القمر، قمر کے یعنی چاند کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ جو نشانی ہے ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دکھا کر قمر کو، چاند کو اشارہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند دو ٹکڑوں میں بن چکا تھا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس کے بعد جو علامات کبریٰ ہیں، جو قیامت کے جو بڑے بڑے نشانیاں ہیں، جب یہ نشانیاں آئیں گی، ظہور اس کا ہوگا تو اس وقت ایک کے بعد دیگرے، جب ایک چیز ہوگی تو اس کے بعد دوسری چیز فوراً ہو جائے گی، اس کے بعد دوسری چیز فوراً ہو جائے گی، اس کے بعد دوسری چیز فوراً ہو جائے گی۔ اس طرح یہ جب بڑی بڑی علامتیں ہوں گی تو اس کے بعد فوری بعد اللہ تعالیٰ قیامت واقع کر دیں گے۔ ان میں جو سب سے بڑی علامت ہے وہ ہے ظہور الامام المہدی، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسری علامت ہے غزوۃ الہند، ہندوستان کے ساتھ سب سے بڑی جنگ، مسلمانوں کی جنگ ہندوستان والوں کے ساتھ ہوگی۔ اور اس کے بعد حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یہ سب سے بڑی اصح حدیث ہے کہ جو بڑے بڑے علامتیں قیامت کے ہیں اس کے بارے میں اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور پھر ہم لوگوں سے سوال کیا کہ آپ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا ہم قیامت کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک کہ 10 علامتیں واقع نہ ہو جائیں۔ 10 بڑی علامتیں ایسی ہیں اگر وہ واقع ہو جائیں گی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کو واقع کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلی علامت ہے فذکر الدخان، سب سے پہلی علامت ہے کہ دھواں کا واقع ہونا۔ اس کے بعد دوسری علامت ہے والدجال، دجال کا ظہور ہونا، دجال کا دنیا میں آنا اور دجال کا دنیا میں فتنہ مچانا اور فتنہ پھیلانا۔ اور اس کے بعد تیسری علامت ہے والدابہ، زمین سے ایک ایسا جانور کا نکلنا جو لوگوں سے بات چیت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد علامت بتائی گئی ہے وطلوع الشمس من مغربها، کہ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ اور اس کے بعد علامت بتائی گئی ہے نزول عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں نزول ہونا۔
اور اس کے بعد علامت بتائی گئی ہے وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، ایک مشرق اور ایک مغرب اور ایک جزیرہ عرب میں زمین کا پورا ڈھس جانا. اور اس کے بعد علامت بتائی گئی ہے وَالْآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهَا، جو سب سے آخری علامت یہ ہے کہ یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی. جب یہ یمن کی طرف سے آگ نکلے گی اس وقت لوگ سارے کے سارے میدان محشر کی طرف لائے جائیں گے اور اس وقت قیامت واقع ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں، یہ جو علامت قیامت کی نشانیاں جو بیان کی جا رہی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم زندگی کا مقصد کو جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے، اس کے بارے میں جانیں. اور ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کیوں دی، اور ہم سب اس آیت سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم سارے کے سارے لوگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. اور جو زندگی اور جو موت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائے اور دیکھیں کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے. جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اچھا اجر دیں، اور جو جتنا عمل کرتا ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے دن اجر دیں. تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کو جو قیامت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں جانکاری رکھنا چاہیے تاکہ وہ دنیا کی جو لذت آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہے غیر مسلموں میں بھی یہ لذت آج نہیں پائی جاتی ہے. آج مسلمان جو اللہ کا راستہ ہے اس سے بھٹکے ہوئے ہیں. جو آخرت جو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقی زندگی ہے اس کے بارے میں آج مسلمان بھول چکے ہیں. اور دنیاوی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ محض دھوکے کا سامان ہے. یہ جو جس طرح ڈریم ہم دیکھتے ہیں، جس طرح خواب ہم دیکھتے ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے نیند میں ہوتا ہے، اسی طرح یہ دنیاوی زندگی محض دھوکا ہے، ایک خواب کی طرح ہے. جب ہم نیند سے اٹھ جائیں گے تو ہماری آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا، تم اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے نفس کا محاسبہ کل قیامت کے دن کیا جائے. اپنے نام اعمال کو وزن کر کے دیکھ لو اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن تمہارے نام اعمال کو اللہ تعالیٰ وزن کر کے دیکھیں. تو میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم نے کتنے بار نیکیاں کی ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنا صدقہ و خیرات ہم نے کیا ہے. آج مسلمان صدقہ و خیرات میں بہت پیچھے ہیں، نماز میں بہت پیچھے ہیں، جو دین کا کام ہے اس میں بہت پیچھے ہیں. تو میرے بھائیوں، جب کوئی شخص انتقال ہو جاتا ہے، دنیا میں کوئی بھی اچھا عمل نہیں کیا، اللہ کی معصیت کرتا تھا، جب وقت ملا نماز پڑھ لیا اور اللہ کو راضی کرنے کی دنیا میں کوشش نہیں کیا، اور جب وہ انتقال ہو جاتا ہے تو جب وہ فرشتوں کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں دنیا میں جاؤں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں. تو فرشتے کہیں گے الانا وقد عصیت قبل، اب تم ایمان لانا چاہتے ہو، اب تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس سے پہلے دنیا میں تو اللہ کو ناراض کر رہے تھے، اللہ کی معصیت میں لگے ہوئے تھے، فرما برداری چھوڑ کر تھے، تو آپ دنیا میں جا کر تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں تھوڑی سی مہلت نہیں دی جائے گی. تو میرے بھائیوں، آج مسلمان جو دنیاوی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقی زندگی ہے، تو یہ حقیقی زندگی نہیں. جو قیامت کی نشانیاں آج مسلمانوں کو اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم لوگ قیامت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچیں. دنیا کی لذتوں کو دیکھ کر، دنیا کی جو آرائشیں ہیں اس کو دیکھ کر، جن کے پاس شہرت ہے اس کو دیکھ کر ہم لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہی زندگی حقیقی زندگی. ہم یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں ہم جتنے سال جئیں گے یہی سچی زندگی ہے. اگر ہم دوسرے لوگوں کی طرح شہرت پائیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، تو ہمیں شہرت ملے گی. تو یہ چیز آج مسلمانوں پہ بھی آ چکی ہے، جو دنیاوی زندگی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں.
جب جوانی ہوتی ہے تو اللہ کو راضی نہیں کرتے ہیں، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو اس وقت نمازیں پڑھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ مسجدوں کو آ کر دیکھیں گے تو جمعہ کے دن نوجوان نظر آئیں گے، لیکن دوسرے وقتوں میں مسجدوں میں نوجوان نہیں نظر آئیں گے، صرف جو بوڑھے لوگ ہیں وہی لوگ مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے آج مسلمانوں کی کہ دنیاوی زندگی کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج مسلمان ذلیل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کو چاہیے کہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کی تیاری جوانی میں کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا کریں گے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، جو نوجوان عبادت کرتا ہے اپنی جوانی میں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے اپنی جوانی میں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب سورج اپنے سروں پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا کریں گے۔ تو جو عبادت جوانی میں کرنی چاہیے وہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج جو مسلمان دنیاوی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ یہی حقیقی ہے، یہ حقیقی زندگی نہیں ہے، اور ہمیں دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں آخرت کی زندگی ہمیں اصل نظر آئے۔ اگر ہم دنیا کے ماحول میں لگے رہیں گے تو آخرت کی زندگی کے بارے میں ہمیں دل میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ آخرت کی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ صرف جمعہ آنے سے، صرف جمعہ پڑھ لینے سے ہمیں یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو شخص مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز پڑھیں، وہ 5 وقتہ نماز پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صدقہ و خیرات بھی ایک ایسا عمل ہے جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، ہم صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہم مہلت مانگیں گے کہ ذری سی مہلت دے دو تاکہ ہم دنیا میں جائیں اور صدقہ و خیرات کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ انفاق بھی کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور ہماری آخرت کی زندگی بہترین زندگی بن جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب مسلمانوں کو حق کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو جو آخرت کی زندگی ہے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چلتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی صراط مستقیم پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کہتے ہوئے دوسروں کو حق کی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو دور کرے، اور جو مسلمان حق سے ہٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جو مسلمان شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کے شرک کو دور کریں اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور جو مسلمان بدعتوں میں ملوث ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بدعتوں سے نکالیں اور توحید پرست بنائیں، اہل السنہ والجماع اہل الحدیث اللہ تعالیٰ انہیں بنائیں، حق کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔